السلام علیکم جماعت افطم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کی اردو کی کتاب سورج مکھی کے سبق مسلمان سائنسدان اور ان کی ایجادات پر تھے۔ یہ سبق ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ اس کی مشق میں سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی ہیں جن کے ساتھ ہم نے جملے بھی بنانے ہوتے ہیں۔ ان کو میں نے رجسٹر پر حل کیا ہے۔ پہلا سوال ہے وہ آپ اس سائڈ پہ دیکھیں، یہ رجسٹر پر میں نے لکھے ہیں، میں پڑھ دیتی ہوں، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے اجارہ، جس کا مطلب ہے قبضہ یا ملکیت۔ اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کی اجارہ داری ہے۔ کندہ معنی کھدے ہوئے، مسجد کی دیواروں پر قرآنی آیات کندہ ہیں۔ تیسرا لفظ ہے نباتی، جس کا مطلب ہے جڑی بوٹیاں۔ آج کل مریضوں کا علاج نباتی ذرائع سے کیا جاتا ہے۔ پھر لفظ ہے انعکاس، جس کا مطلب سایہ یا عکس ہوتا ہے۔ اس کا جملہ ہے کہ رات کے وقت سمندر کے پانی میں چاندنی کا انعکاس بہت خوبصورت لگتا ہے۔ پھر لفظ ہے انعطاف، جس کا معنی ہے پھرنا یا جھکنا۔ گیس میں مالیکیولز آزادانہ انعطاف کرتے رہتے ہیں۔ بصریات بینائی کے بارے میں، پروفیسر صاحب نے بصریات کے موضوع پر عمدہ لیکچر دیا۔ ان الفاظ کے معنی میں نے لکھ دیے ہیں اور جملے بھی بنا دیے ہیں آپ کی آسانی کے لیے۔ آپ کوشش کیا کریں آسان سے جملے کو بھی بنایا کریں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال آ جاتا ہے کثیر الانتخابی سوالات، جو کہ ایم سی کیوز پہ مشتمل ہے، جس کو ہم ایم سی کیوز بھی کہتے ہیں۔ خالی جگہیں پر کرنی ہے درست لفظ پہ آپشن پہ ٹک لگا کے۔ پہلا ہے اسلام نے مسلمانوں میں ڈیش اور جستجو کا شوق پیدا کیا۔ اس کے آپشن ہیں کھیل، غور و فکر، شہرت، اور غور و فکر اس میں آتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اسلام کے ابتدائی دور میں یورپ اور دنیا کے دوسرے خطے ڈیش کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے آپشن ہیں جہالت، نفرت، برائی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں یورپ اور دنیا کے دوسرے خطے جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر ہے مسلمانوں سے پہلے علوم و فنون پر ڈیش کا اجارہ تھا، ایرانیوں، مصریوں یا یونانیوں۔ تیسرا آپشن درست ہے، یونانیوں کا اجارہ تھا۔ قدیم دور میں عالم فاضل شخص کے لیے ڈیش کا لفظ بولا استعمال ہوتا تھا، پروفیسر، ڈاکٹر یا حکیم۔ یہاں پہ حکیم کا لفظ آئے گا۔ پھر ہے کہ حیاتیات، کیمیاء اور علمی طبیعیات ڈیش کے نام ہیں، ممالک، علوم یا تجربات۔ یہ علوم کے نام ہیں، مخصوص علم ہیں، حیاتیات، کیمیاء اور علمی طبیعیات۔ جابر بن حیان نے لوہے کو ڈیش سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مسالہ بھی ایجاد کیا، کیڑوں سے، پانی یا زنگ۔ جابر بن حیان نے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مسالہ ایجاد کیا۔ پھر ہے ابن الہیثم نے طبیعت نور یعنی ڈیش میں مہارت حاصل کی۔ یہ آپ نے پڑھا ہے سبق میں، روشنی کے علم، دواؤں کے علم یا کیمیاء کے علم۔ طبیعت نور کا مطلب ہی روشنی کے علم ہے۔ ابن الہیثم کی کتاب ڈیش یورپ کی بہت سی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ ان کی کون سی کتاب؟ کتاب الفقہ، کتاب الحکمہ یا کتاب المناظر۔ کتاب المناظر ہم نے پڑھی ہے، وہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ اس سے آگے ہے سوالوں کے جواب۔ مختصر سوالوں کے جواب ہیں جو کہ میں نے رجسٹر پر لکھے ہیں۔ ان کے سوال کے ساتھ ساتھ جواب بھی میں نے لکھے ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں اور پھر آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ مسلمان خلفاء اور بادشاہ کی علم دوستی کا ثبوت کس بات سے ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے مسلمان خلفاء اور بادشاہ کی علم دوستی کا ثبوت یہ ہے کہ وہ علماء اور حکماء یعنی عالموں اور حکیموں کو اپنے دربار میں جمع کرتے اور ان کی سرپرستی کرتے تھے۔ یہ پہلا سوال ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ مسلمانوں اور یونانیوں کے طریقہ تحقیق و علم میں بنیادی فرق کیا تھا؟ مسلمانوں اور یونانیوں کے طریقہ تحقیق میں یہ فرق تھا کہ مسلمان اپنے مشاہدات کو تجربات سے پرکھتے اور پھر قانون کا درجہ دیتے، جبکہ یونانی صرف مشاہدے کو کافی سمجھتے تھے۔ پھر سوال ہے کہ امریکہ کی کس یونیورسٹی کی دیوار پر ابن الہیثم اور جابر بن حیان کے نام کندہ ہیں یعنی لکھے ہوئے ہیں؟ امریکہ کی مشہور یونیورسٹی میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے شعبہ کیمیاء کی عمارت کی دیوار پر جابر بن حیان کا نام اور شعبہ طبیعیات کی عمارت کی دیوار پر ابن الہیثم کے نام کندہ ہیں۔ مسلمان حکماء کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد کا اندازہ کیسے لگایا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے ان حکماء کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ پھر ہے کلمی نسخے سے کیا مراد ہے؟
قلمی نسخے سے مراد ہاتھ سے لکھی گئی کتب ہیں۔ جابر بن حیان کی کچھ ایجادات کے نام لکھیے۔ اس کا الگ سے ہم نے ٹاپک بھی پڑھا تھا۔ جابر بن حیان کی ایجادات: سلفیورک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ۔ ان کے علاوہ لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے کا مسالہ، چمڑے، کپڑے کو واٹر پروف کرنے کے لیے وارنش اور سونے کے پانی کی روشنائی جیسی اہم ایجادات بھی انہی کی ہیں، یا جابر بن حیان کی ہے۔ آخری سوال ہے، ابن الہیثم نے کیا دریافت کیا اور انہیں کیا لقب دیا گیا؟ ابن الہیثم نے قانون انعکاس اور قانون انعطاف دریافت کیے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل یورپ نے انہیں بابائے بصریات کا لقب دیا۔ اس کے بعد ایک سوال تھا، یہ سوالوں کے جواب ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال تھا، یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کے جملے بنانے ہیں، مرکب جملے بنانے ہیں کہ یہ لفظ درمیان میں آتے ہیں دو فکروں کے، اور پھر ان کا جملہ بنایا ان کو استعمال کیا جاتا ہے جملے میں۔ یہ آپ کا کام ہے، ان الفاظ کے جملے آپ نے خود اپنے رجسٹر پہ بنانے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح پریکٹس ہو جائے۔ یہ ساری مشق بھی یاد کرنی ہے آپ نے، اور ان الفاظ کے جملے بھی آپ نے اپنے رف رجسٹر پر لکھنے ہیں۔ اللہ حافظ۔